یہ سب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا کہ ان کی پاک باز بیٹی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ باتیں ہو رہی ہیں، اس میں کچھ لوگ ایسے بھی شامل تھے کہ جن کو آپ راشن دیا کرتے تھے ماہانہ، تو آپ نے وہ راشن دینا چھوڑ دیا، بند کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلایا اور کہا کہ تم نے ان کو راشن دینا کیوں بند کر دیا؟ تو آپ نے وجہ بتائی کہ میرا دل نہیں مانتا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، انہیں راشن دوبارہ سے دینا شروع کر دو۔ یہ جو چیز ہے یہ کیسے آتی ہے؟ یہ کوئی آسان بات ہے؟ بہت مشکل کام ہے۔ اور پھر حضور کے کہنے پر آپ نے کوئی تردد نہیں، کچھ نہیں، آپ نے وہ راشن دینا ان لوگوں کو جنہوں نے اتنی بڑی جرت کی۔ اس کا آیت کیا ہے؟ ولا یأتلی کر کے نا، ولا یأتلی اولو الفضل، اس طرح کر کے یہ کیسا سلوک تھا؟ کیسی آیتیں نازل ہوئی؟ دیکھیں اللہ ہمارا رب کیسا ہے، آپ یہ دیکھیں نا، اس کا اپنے بندوں سے کیا معاملہ ہے، اور وہ اپنے بندوں کو اخلاق کی کس بلندی پہ دیکھنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات کہ انہوں نے جو کیا اپنے والی کی نا، تم اپنے والی کرو۔ کیا بات۔ تو جنہوں نے کچھ باتیں کی تھیں اور اتنی بڑی تہمت لگائی تھی، تو ان کو کوڑے بھی لگے، حالانکہ کوڑے لگے، ان کو 80 کوڑے لگے، وہ تو حکم خدا بندی تھا، اور قیامت تک ان کی گواہی قبول نہیں ہے، ان کی کسی معاملے میں ان کی گواہی قبول نہیں ہے۔ تو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے معاف کریں اور دل بڑا کریں اپنا، اور دیکھیں حکم آیا ان کو۔ اس میں بھی دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکتا و تنہا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، کہ اللہ نے ان کے لیے حکم نازل کیا، آیت نازل کی ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء کہ اللہ۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو، جن کو اللہ نے فضل دیا، جن کو اللہ، ان کو فضل ہے، اور اللہ نے ان کو صاحب فضل قرار دیا۔ واہ واہ، ماشاء اللہ۔ ہاں، اہل فضیلت بیان کی ہے نا ان کی، کہ یہ نا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اولو الفضل ہیں، صدیق اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں ان کو اہل فضل قرار دیا گیا، فضیلت والے، فضل اور وسعت والے۔ ہاں، اور یہ کہتے ہیں کہ باغ چھین لیا تھا، اتنی تھوڑی سی بغیچی، جن کو اتنا اللہ جن کو فضل والا اور وسعت دے رہا ہے، ان کو باغ ہی لینا تھا کیا، اور کچھ نہیں تھا لینے کے لیے۔ ویسا میرا پوچھنا یہ بھی تھا کہ یہ جو پیر صاحب ہوتے ہیں، یہ تو سلوک کی راہ طے کراتے وہ بیچارے سے غصہ نکالتے ہیں، اس کے اندر سے یہ رذیل چیزیں، یہ ایک لمحے میں کیسے ہو گیا کہ صدیق اکبر مان گئے اور دوبارہ ان کو دینا بھی شروع کر دیا؟ ہاں دیکھیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہی بات ہے، صحابہ کرام کو ریاضت کی حاجت نہیں تھی، صحبت، ان کا عشق منواتا تھا ساری چیزیں ان سے، بس انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت سے دیکھا، ٹھیک ہے نا، صحبت دیکھیں کس کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ میرے نبی جو ہیں ان کا تزکیہ کر دیتے ہیں، ان کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، کتاب بھی سکھاتے ہیں، حکمت بھی سکھاتے ہیں، یعنی ولایت بھی عطا کرتے ہیں، علم قرآنی بھی عطا کرتے ہیں، اور علم باطنی بھی عطا کرتے ہیں، اور ان کا تزکیہ بھی کرتے ہیں۔ تو کرنے والا دیکھیں کون ہے؟ تو جتنا بڑا استاد ہوتا ہے تو اس کے شاگرد اس کی گواہی دیتے ہیں کہ ہاں یار اتنا بڑا ہے یہ۔ اب دیکھیں نا ان کا، یہاں تک کا جو ہمیں جنگ یرموک کا جو واقعہ ملتا ہے کہ جو ایک مجاہد کو پانی کی جو لبے
نزا کے عالم میں تھے، ان کو زخم لگا ہوا تھا، العطش العطش کہہ رہے تھے. ان کو جب پانی پلانے کے لیے ایک صاحب گئے تو قریب سے آواز آئی پیاس، تو انہوں نے بولا ادھر چلے جاؤ، بولا بھی نہیں کہ ان کو پہلے جا کے پلاؤ. وہاں گئے تو پھر ان کے قریب کوئی جو ہے نا پیاسا تھا، زخمی تھا، تو انہوں نے پانی نہیں پیا، بولا اس کو پلا دو. وہاں گئے تو وہ تیسرے صاحب شہید ہو چکے تھے، وہ واپس دوسرے کے پاس آئے، وہ بھی شہید ہو چکے تھے. پھر وہ انہوں نے بولا چلو پہلے کو پلا دیتا ہوں، ان کے پاس ہے تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے. ایسا کردار کوئی بنا سکا؟ سوال ہی نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ گھوڑا آگے بڑھانے پر ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے، انہی میں سے تھے نا. یہ وہ قوم تھی. اور کیا ہو گئے؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے لیے جب جا رہے تھے وہ فتح کرنے کے لیے، درمیان میں ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا، کچھ ٹائم رہا وہ پڑاؤ، تو آپ کے خیمے میں کبوتری نے گھونسلہ بنا لیا. تو جب آپ نے اٹھایا پڑاؤ تو آپ نے دیکھا، لوگوں نے بولا حضرت آپ کے خیمے میں تو اس نے انڈے دے دیے. آپ نے فرمایا بس ہمارا خیمہ، ہمارے مہمان کو تنگ نہیں کرو، ہمارا خیمہ یہیں لگا رہنے دو. آپ نے وہ خیمہ وہیں چھوڑا، مصر فتح کیا، واپس آئے، وہاں شہر بسایا. اس شہر کا نام فسطاط ہے، فسطاط عربی میں کبوتر کو بولتے ہیں. کیا اخلاق ان کے ہو گئے، جو بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، وہ جانوروں پہ رحم کرنے والے بن گئے. تو یہ ریاضت سے نہیں تھا، یہ ریاضت سے نہیں تھا. اتنی تبدیلی نہیں آتی ریاضت سے، آتی ہے کسی حد تک، لیکن اس ریاضت میں بھی جو بعد والے کرتے ہیں، اس ریاضت میں بھی نور نبوت کی کار فرمائی ہوتی ہے. لیکن اب ہم لوگ ہیں، ہم میں وہ جاذبیت نہیں ہے، ہم میں وہ قوت جاذبہ نہیں ہے کہ ہم وہ نور کو جذب کریں. تھوڑا بہت ہوتا ہے، اتنا ہمارا تزکیہ ہو جاتا. ان میں نور نبوت کو جذب کرنے کی صلاحیت سب سے زیادہ تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اصحاب اور میرے اصحار، میرے اہل بیت، یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے منتخب فرمائے ہیں. تو جن ارواح کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے ان میں صلاحیت تھی نا. تزکیہ پانے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے. اس طرح کرنے والا کرتا ہے تزکیہ، تو تزکیہ لینے والا لیتا بھی تو ہے نا. بھائی ہیرے کو آپ ایک سانچے میں ڈالیں گے، وہ ڈلے گا تو وہ ہیرا بنے گا، اور کانچ کو ڈالیں گے بن تو وہ بھی جائے گا لیکن وہ کانچ ہی رہے گا نا. پتھر پتھر رہے گا، ہیرا ہیرا رہے گا. ہاں اگرچہ دیکھنے میں ایک ہی ہے. اب ہم جیسے ہیں، ہم تو میں گلیاں دا روڑا کوڑا جسے کہتے ہیں نا، تو ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نصیب ہو گیا تو ہم بھی مومنوں میں آ گئے الحمدللہ. لیکن اب وہ تو وہ ہے نا، وہ ہستیاں، پاک ہستیاں، تو ان کا معاملہ الگ ہی ہے. ہمیں تزکیے کے لیے، تصفیہ کے لیے ریاضت کی حاجت ہے. ہم کریں گے جہاں تک ہو سکے گا، کریں گے. وہ بھی اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، جتنی ہونی ہوگی، جتنی ریاضت ہونی ہوگی ہو جائے گی. ہاں ہم لوگ طفیلی، ہم لوگ طفیل والے. اللہ کی مشیت ایسی ہے کہ اس نے ہمیں طفیلی بنایا، ان کو صحابی بنا دیا، کسی کو اہل بیت میں شامل کر دیا جن ارواح کو. اب باقی لوگ ان سے حسد کریں، یار ہم کیوں نہیں ہیں. اب سید سے کوئی حسد کرے کہ مجھے کیوں نہیں بنایا سید، اس کو کیوں بنا دیا، اس میں کیا بات ہے. تلک فضل اللہ، نا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ کے فضل پہ کوئی کسی پہ کیسے کلام کر سکتا ہے؟ اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. ہاں وہ ظلم کسی پہ کرتا نہیں، ظلم نہیں کرتا وہ کسی پر، لیکن فضل جس پہ چاہے کر دیتا ہے. جن پہ جیسا فضل ہو گیا تو یہ فضل سے درجات جو ہے نا
تزکیہ ہے یا ان کے معاملات ہیں، ان کو اتنی ریاضتوں کی حاجت نہیں تھی، بس ایک نگاہ نبوت پڑھی، ان کا تزکیہ ہو گیا۔ اور پھر وہ جتنا صحبت میں رہے اور جس قدر ڈیووشن کے ساتھ، جس قدر عشق کے ساتھ انہوں نے خدمتیں کی، اس قدر ان کے قلوب کی صفائی ہوتی چلی گئی، ان کے درجات ہوتے ہی چلے گئے۔